صحابی رسول کا جو وقار اور کردار اور ان کا مرتبہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام اس سے صحابہ مراد ہے، اللہ نے ان سے بھلائی اور اچھائی کا وعدہ فرما لیا۔ ایک بھی صحابی نہ کوئی فاسق ہے، ایک بھی صحابی نہ کوئی فاجر ہے، ایک بھی صحابی نہ بدکار ہے، ایک بھی صحابی نہ جھوٹا ہے، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر صحابہ میں کسی کو آپ ڈھونڈ کر لاؤ گے تو گویا مساس دین وہ ہے، ہم نے تبلیغ ان سے سیکھی، قرآن ان سے ہم تک پہنچا، حدیث ان سے ہم تک پہنچی۔ اب اگر ان پہ لعن و طعن کرو گے تو گویا وہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے، وہ حدیث جو تمہارے درمیان ہے، کیا اس پر تمہارا اعتماد کیسے ہوگا؟ اس لیے عقیدہ وہی رکھو جو قرآن نے دیا ہے۔ ہر صحابی بہتر ہے، ہر صحابی اچھا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، پیارے پیاری میں اقتدیتم باہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں تاروں کی طرح ہے، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تارا نور دیتا ہے، نجم روشنی دیتا ہے، اور جب یہ روشنی ہے تو ان سے روشنی لے لو، تاریک دلوں کو جگمگا لو، ان سے روشنی لے لو، دل کی شہوات کو روشن کر لو، ان سے روشنی لے لو، دل کے ادھیر پن کو دور کر لو۔ ہر صحابی نجم ہے، ہر صحابی بہتر ہے، اور ان تمام صحابوں میں خود حضرت ابن عباس کہتے ہیں امیر ماویہ عدول آسقا صحابہ میں، اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حق تو اس وقت ہو گئی جب بخاری اور مسلم جیسے روایت کرنے والے احادیث کو جمع کرنے والوں نے اگر امیر ماویہ کو اس لائق نہیں سمجھا ہوتا تو آج جو بخاری اور مسلم میں روایتیں ہیں امیر ماویہ سے، امیر ماویہ کی روایتوں کو نکال دیا جاتا۔ اور مجھے کہنے دو، معاویہ کو جب بخاری نے بخاری سے نہیں نکالا، معاویہ کو جب مسلم نے مسلم سے نہیں نکالا، تو مت لگے گا سنی مسلمان بھی امیر معاویہ کو کیسے؟ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پھر سنیے معاویہ صرف یہ نہیں کہ صحابی ہے، حضرت معاویہ اللہ کے رسول کے رشتے میں سالہ ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضرت سیدنا معاویہ کی بہن ہے اور رسول اللہ کے سالہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آیات اور وہ وحی جو رسول اللہ پہ اترتی تھی، سرکار پہ جب وحی کا نزول ہوتا تو سرکار بارنوں سے لکھواتے اور صحابہ کو بتا دیتے۔ تو امیر معاویہ رسول اللہ کے یوں تو 13 سال تھے جو اللہ کے رسول کی وحی لکھا کرتے تھے، لیکن ان 13 میں 3 ایک نمبر پہ تھے، اور ان ایک نمبر صحابہ میں حضرت علی کے بعد معاویہ کا نام آتا ہے۔ معاویہ قاتل وحی الہی ہے۔ اگر معاویہ فاسق ہوتا تو چونکہ اللہ کا وحی، اللہ کی وحی اتر رہی ہے جو آج قرآن کی شکل میں ہے، ارے مصطفیٰ کو اعتماد نہیں ہوتا تو معاویہ قرآن کی آیت کو بدل سکتے تھے، مگر نہیں، رسول اللہ کو بھروسہ تھا میرا یہ قاتل وحی الہی ہے، بھروسہ میرا اتنا ہے کہ دنیا بدل جائے گی، معاویہ نہیں بدل سکتا ہے۔ الہی کو قاتل وحی الہی، امین امانت خدا بندی کا نام امیر۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے خود معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا اذا ملک، اے معاویہ جب تو بادشاہ ہونا تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ یہ بادشاہ ہونے کی خوشخبری رسول اللہ نے معاویہ کو دی ہے۔ معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان ہے، اور ابو سفیان پہلے اسلام کی دشمنی میں بڑے مشہور اور سردار عرب مکہ کے سردار تھے۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان کیا۔ معاویہ کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ الگ بات ہے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے دن کیا تھا۔ فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کا اظہار کرنے والا معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اور ابو سفیان کون ہے اور معاویہ کی ماں کون ہے؟ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ ہے، اور ہند کا حال یہ ہے اس کا نکاح سب
سے تھا اور اس سے نکاح اور شادی تھی. فاقہ اپنے گھر کا بڑا تھا. اس نے اپنے گھر کے پاس میں آرام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا باغ یا بیٹھک جس کو کہتے ہیں دروازہ بنا رکھا تھا. وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے. اپنے گھر گئے اور وہیں پہ ہند بیٹھی ہوئی تھی. گھر سے آئے تو دیکھا کیا کہ ایک شخص آیا ہے اور چلا گیا ہے. ان کو شک ہوا اور اپنی اہلیہ اس سے ہند سے کہا کہ یہ کون مرد ہے جو گیا ہے واپس. ہند نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. کہا کچھ نہیں معلوم, وہ تم سے مل کر گیا ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتی ہوں, اتنا ضرور ہے اب تم جب کہہ رہے ہو تو تھوڑا سا خیال آتا ہے کوئی آیا تھا چلا گیا. دراصل آنے والا آیا اور جب یہ خاتون کو بیٹھی ہوئی پایا اس کے بعد اسے دیکھ کر وہ واپس پلٹا. لیکن فاقہ نے کہا کہ ہند تو بدکار ہے اور تو نے میری غیر موجودگی میں کسی مرد کو بلایا تھا. اس نے کہا ایسا نہیں ہے. اس نے ایک ٹھوکر ماری اور اسے ہند کو اپنے گھر بھیج دیا. یہ اپنے باپ کے گھر گئی. کچھ دن بیتے اس کے باپ نے کہا اور اس کے باپ نے کہا کہ بیٹی یہ تم کیا کر کے آئی ہو, میری بدنامی ہو رہی ہے. تیرے شوہر نے تجھے میرے گھر میں ڈال دیا ہے. ہند نے کہا میرے والد گرامی میں بدکار نہیں ہوں. کہا بدکار نہیں ہے تو صحیح بولتے ہیں. اب دور جاہلیت میں جو قسمیں کھائی جاتی, ہند نے قسم کھائی میں نے زنا نہیں کیا. اس کے باپ نے کہا بیٹی اگر تو نے صحیح یہ کیا ہے اور تیرے شوہر نے یہ آواز اٹھائی ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے, اور اگر تو بری ہے تو چل اور یمن کے کسی کاہن سے ہم پوچھتے ہیں اور تیرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. وہ تیار ہو گئی. اس کے باپ نے فاقہ کو بنایا اور اس کے خاندان کے چند افراد اور اس خاندان میں بنو عبد مناف کے بھی چند افراد دونوں مل کر یمن کی طرف کا رخ کر رہے ہیں. جو کاہن بتاتا ہے یہ زانیہ تھی یا نہیں, اس نے زنا کیا یا نہیں, وہ یا وہ غیب کی خبر دیتا تھا. اس زمانے میں کہانت وہ کاہن تھا ہی, وہ بتاتا تھا چھپی ہوئی باتوں کو. اب دیکھ لیجیے یہ راستے میں جیسے ہی قریب آئی ہے منزل, اب اس ہند کا حال یہ ہے چہرہ متغیر ہو گیا, بدل گیا. اور اس کے باپ نے دیکھا تو کہا بیٹی تیرے چہرے کا اتار اور چڑھا بول رہا ہے, تیرے چہرے کی بگاڑ بول رہی ہے کہ بیٹی تو گنہگار ہے. کہا میرے باپ میں گنہگار نہیں ہوں, چہرہ اس لیے بدلا ہے میں اس کاہن کے پاس جا رہی ہوں جو کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی صحیح بولتا ہے, کبھی اس کی بات سچی ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی ہوتی ہے. کہا میں اس کا بھی امتحان لوں گا. اس نے کتابوں میں ہے گھوڑے کے کان میں ایک ایسا جملہ کہا جس سے گھوڑا گرم ہو جاتا ہے. پھر اس کے پیشاب کے رستے میں گیہوں کا ایک دانہ ڈالا, چمڑے سے بند کر دیا, چلا گیا. جیسے ہی کاہن کے پاس پہنچا ہے کاہن سے کہا ہم ایک کام سے آئے ہیں. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہا مگر ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں, ہم نے راستے میں جو کچھ کیا ہے. تو اس نے کہا اور اپنے کوڈنگ کے ساتھ اس نے بتا دیا. انہوں نے کہا صاف صاف بتائیے. تو اس کے بعد اس نے گیہوں کا دانہ اور پورا واقعہ بیان کیا. اب اس واقعے کو پورا یقین ہو گیا یہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے. اس کے بعد کہا یہ عورتیں بیٹھی ہیں, ان عورتوں میں تم جسے دیکھنا چاہتے ہو دیکھو, اور کوئی اس میں بدکار یا زانیہ ہے یا جس نے کوئی جرم کیا ہے بتاؤ. اس نے ایک عورت کے جسم پہ ہاتھ رکھا, کھڑی کیا, کہا بیٹھ جا. دوسری پہ کہا بیٹھ جا. تیسری کو اٹھایا, کہا بیٹھ جا. ہند پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا ہے کہا کھڑی ہو جا. ہند کے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اس کاہن نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ تو زانیہ نہیں ہے, تو نے زنا نہیں کیا, تو پاک دامن اور صاف ہے. ہاں ہاں تو ایک بیٹا جنم دے گی اور جس بیٹا کو جنم دے گی وہ بیٹا بادشاہ ہوگا اور اس کا نام معاویہ ہوگا. جب اتنا کہا تو فاقہ دوڑا اور اپنی اہلیہ کے ہاتھ کو پکڑا, مگر اب ہند کا تیور بدلا اور کہا اب تو میرا شوہر نہیں رہے گا. جب تجھے مجھ پر اعتماد نہیں تھا اور میں جانتی ہوں کہ اگر میرے مقدر میں بادشاہ کو جنم دینا ہے تو وہ بادشاہ تجھ سے پیدا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد وہ آئی ہے اور ابو سفیان سے شادی کیا ہے. ابو سفیان کے گھر میں اللہ نے جو بیٹا دیا اسی بیٹا کو دنیا امیر معاویہ کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ, بہت خوش. سبحان اللہ. معاویہ کون ہے یہ میں بولوں آپ بولیں, علماء بولیں, اپنی جگہ ہے. امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پلنے اور پرورش پانے والا
دنیا حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے. جناب عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن مبارک، عمر ابن عبدالعزیز کا جب دور حکومت خلافت آیا تو خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی. عمر ابن عبدالعزیز جیسا بادشاہ، یہ تو خلیفہ رسول اللہ ہے، اس کے عادی ورثہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اور اس کی خلافت کو لوگ خلافت راشدہ کہتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ افضل ہے؟ اب سنیے علامہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد رشید کیا کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم پوچھتے ہو معاویہ افضل ہے یا پھر معاویہ کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ارے اپنا تو عقیدہ یہ ہے، اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ غبارو فرس معاویہ، غبارو انف فرس معاویہ، معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار جب غزا معرکہ رسول اللہ ہے، جب رسول اللہ کے ساتھ میں انہوں نے دشمنان اسلام سے لڑائی لڑی تو جس گھوڑے پہ معاویہ بیٹھ کر جاتا تھا اس گھوڑے کو دیکھو، گھوڑے کی ناک دیکھو، اس ناک میں غبار دیکھو. خدا کی قسم اس جیسے عمر ابن عبدالعزیز سے معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی کا وہ غبار اتنا بڑا معاملہ ہے معاویہ کا، اتنے بڑے صحابی رسول ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جناب مولا علی سے لڑنے کی بنیاد پر ان کا عادل یا ثقہ ہونا ان کو اس سے خارج نہیں کرتا ہے. امیر معاویہ سب سے بڑی بات ہے رسول اللہ کے صحابی ہے. صحابہ کا مرتبہ اپنی جگہ ہے. آج ولی غوث قطب علامہ مولانا مفتی امام الائمہ جو بھی ہو جائے، مستعد ہو جائے، قاضی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ایک ادنا درجہ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. آپ بھی کہیں گے ہم نے غوث اعظم کی صبح اور شام دیکھی ہے، آپ کہیں گے خواجہ معین الدین کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی صبح شام کو دیکھا ہے، مجدد عرب ثانی کو دیکھا ہے، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے. ان حضرات سے پوچھئے تو بولیں گے ہم نے مفتی اعظم کی صبح دیکھی ہے، ہم نے مفتی اعظم کی شام دیکھی ہے، ہم نے بزرگوں کا چہرہ دیکھا ہے، ان کا جلوہ دیکھا ہے. یہ بولیں گے ان کا جلوہ دیکھنا اور ہے، انہوں نے عبادت کی ہے وہ اور ہے، راتوں رات جگے ہیں وہ اور ہے، عابد شمس زندہ دار ہیں وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، رات بھر سجدہ کرتے ہیں اپنی جگہ ہے. ارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت الہیہ اور ہے اور زیارت مصطفیٰ بہت خوب سبحان اللہ. عبادت سے بندہ عابد تو ہو سکتا ہے صحابی نہیں، مگر زیارت مصطفیٰ سے بندہ صحابی ہوتا ہے. تو صحابیوں کا بہت ہی بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے. کسی نے اگر کسی صحابی کو گالی دیا، جیسے آج کے شیعہ لوگ ان کو جگائیے چچا کو، یہ کوئی صرف شاعر لوگوں کو سنیں گے اور پیسہ بھی دیتا ہے. آپ کی رات میں نہیں تھے، پیسہ بھی دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کا ارشاد ایک نہیں کئی طرق سے ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابی کو جس نے گالی دیا، من سبا، جس نے گالی دیا، مجھے سبنی، مجھے گالی دیا، یا میرے صحابہ کو گالی دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے آدمی کو خوشخبری یہ لعنت دے دو کہ اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے. اب اگر کوئی صحابی رسول امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے تو اسے کہہ دو معاویہ کے معاملات اپنی جگہ ہیں، اختلاف صفین اپنی جگہ ہے، اختلاف بیعت اپنی جگہ ہے، علی مرتضیٰ سے اختلاف ان کا اپنا موقف ہے، چاہے علی مرتضیٰ ہو چاہے امیر معاویہ ہو، وہ صحابہ ہیں اور صحابہ کے آپس کے معاملے میں ہمیں جرأت نہیں ہے کہ بول سکے. اسی لیے آج بھی مشائخ کے مریدوں کو میں کہوں ایک طرف ہاشمی ہو، مدنی
بہت خوب. تو ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہیے. حضرت علی نے کیا کیا، حضرت معاویہ نے کیا کیا، یہ آپ مت دیکھو. وہ اجل صحابہ ایک طرف تھوڑی صحابی تھے. اگر ادھر عمار بن یاسر تھے تو عمر ابن عاص جیسا مدبر ہوتا تھا. اگر سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ زبیر اس طرف تھے، اس طرف حضرت ابن عباس تھے. صرف امیر معاویہ کا نام کیوں ہے؟ جناب طلحہ نے بھی تو جناب حضرت سیدنا زبیر ابن عوام بھی تو حضرت علی کے سامنے وہی مطالبہ رکھا جو مطالبہ امیر معاویہ کا تھا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جناب عثمان کو شہید کرنے والوں سے آپ انتقام لیجیے اور قصاص لیجیے. لیکن حضرت علی اس وقت انتقام اور قصاص لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. ایک شخص نے یوں ہی کہہ دیا قاتلین عثمان سے قصاص چاہیے تو کتابوں میں 20,000 لشکر علی کا آدمی کھڑا ہو کر بولا میں نے عثمان کو قتل کیا ہے. اور کیا محمد بن ابو بکر کو اس سے باہر نکالو گے؟ محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جناب محمد بن ابو بکر بھی قاتلین عثمان کے ساتھ تھے. اب حالات ایسے تھے کہ حضرت علی نے ان سے قصاص نہیں لیا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت علی شروع سے اخیر تک حق پر تھے. اہل سنت و جماعت کا امیر معاویہ خطا پر تھے، یہ بھی یقین ہے، مگر ان کی خطا اجتہادی تھے. اور جو مجتہد ہوتا ہے وہ خطا بھی کرتا ہے تو اللہ سمجھ لیتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں مجتہدین کے درمیان کچھ بولنے والے؟ یہ الگ بات ہے. ان کی لڑائی نفسانیت سے الگ تھی، ان کی لڑائی نفوس کی آلائشوں سے پاک تھی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کتابیں کھولیے اور امیر معاویہ کے سامنے کوئی علی کی تعریف کر رہا ہے تو امیر معاویہ کہتے ہیں علی افضل من ذالک. تو جو بول رہا ہے علی اس سے کہیں گے. سبحان اللہ. بہت خوب. آپ کے دربار میں مصاحبین کا ایک جتھا ہے. کہا بولو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حسب و نسب کے اعتبار سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا حسن مصطفیٰ ہے. آج سوال کا جواب دو کیسے ہے؟ کہا حسن مصطفیٰ اس لیے ہے کہ ان کے نانا سید الانبیاء ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے ماموں قاسم اور محمد، ان کے ماموں قاسم اور ابراہیم ہے، ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جناب امام حسن کی والدہ سیدۃ النساء اہل جنہ ہے. اور اس وقت اتنی بڑی فضیلت کا حسب و نسب سے کوئی بھی بڑا مالک نہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. سادات کرام کی عزت جو ان بزرگوں نے کیا ہے آج آپ بھی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. امیر معاویہ یہ الگ آپ سوچتے ہوں گے کہ یزید تو امیر معاویہ کا بیٹا. یہ بھی سن لیجیے اور طے کر لیجیے جس وقت جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کی بات کی اور اس کو اپنا جانشین بنایا. اب تک کوئی روایت مستند ایسی نہیں ہے کہ اس وقت یزید کا فاسق فاجر اور جو کچھ بھی گناہوں کا مرتکب تھا امیر معاویہ کے اس زمانے میں وہ آیا. اگر کھلا ہوا فاسق ہوتا، کھلا ہوا فاجر ہوتا تو امیر معاویہ یزید کو اپنا خلیفہ ہرگز نہیں بناتے. اس لیے کہ اسلام کو ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کا صحابی جانتا تھا. امیر معاویہ نے دعا بھی کی تھی، اے میرے مولا یزید کو میں نے خلیفہ کو بنایا ہے مگر یہ اس کی لیاقت اگر نہیں رکھتا ہو تو یہ اللہ اسے دنیا سے اٹھا لے اور اس کی خلافت کو مستحکم نہ فرما. اور حضرت معاویہ کی یہ دعا قبول ہوئی. یزید 3 سال کچھ مہینہ معاویہ کے انتقال کے بعد زندہ رہا لیکن اس کی خلافت کو استحکام نہ ملا. عمر بن خطاب، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، حسین بن علی، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا اور اس
اسی لیے اس نے مکے پہ چڑھائی کیا، اسی لیے اس نے مدینے پہ چڑھائی کیا۔ جو کچھ بھی یزید نے کیا مرتے دم تک مرتا رہا، کراتا رہا، لیکن اللہ نے اس کی خلافت کو استحکام نہیں بخشا۔ یہ میری نہیں، معاویہ کی دعا کی قبولیت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ جناب معاویہ یہ خود اتنے عادل اور ثقل اور ساتھ ہی ساتھ اتنے عظیم بزرگ تھے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا ایک واقعہ اپنے شعری انداز میں ڈالا ہے، اور اس واقعے کو آپ لکھتے ہیں کہ معاویہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے سو رہے تھے اور فجر کا وقت قریب تھا۔ معاویہ کو کسی نے جگایا، معاویہ کی آنکھیں کھلی تو کہا یہ گھر بند، دروازہ بند، بادشاہی دربار ہے، سب کچھ بند ہے، یہاں میرے روم میں کوئی کیسے آ گیا، میرے روم میں کوئی کیسے آ گیا؟ معاویہ حیران ہے، کہا تو جو بھی ہے سامنے آ۔ اس کے بعد وہ سامنے آیا، کہا میں ابلیس ہوں۔ کہا تو نے جگایا کیوں؟ کہا حضرت اٹھیے فجر کی نماز پڑھی۔ مسکراؤ گے نہیں؟ حضرت اٹھیے اب نماز پڑھیے۔ معاویہ کہتے ہیں تیرا نام نماز کے لیے، تیرا کام سلانا ہے، جگانا نہیں ہے۔ نہیں حضرت میں نے سوچا کہ آپ نماز پڑھ لیجیے، اللہ ثواب دے گا۔ کہا نہیں، تو بات تو صحیح بول رہا ہے مگر تیرا ارادہ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ ابلیس نے کہا حضور بات تو صحیح ہے، آپ اگر سوئے رہے اپنے گھر میں سوئے رہے اور جماعت میں شامل نہیں ہوئے گا تو ایک وقت آپ سے تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تھی، آپ نے جب تکبیر اولیٰ چھوڑ دیا تو اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کو کئی گنا ثواب دے دیا۔ تو آج میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اگر آپ کی فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی، آپ نے جماعت اگر چھوڑ دیا تو حضور کہیں اللہ آپ کو کئی ہزار فجر کا ثواب نہ دے دے، اس لیے میں جلدی آ گیا کہ اٹھ جا معاویہ نماز پڑھ لو۔ بے شک بہت خوب بات ہے۔ اس لیے بھائی اگر کوئی نماز پڑھانے کے لیے آپ کے گاؤں میں آتا ہے تو آپ دیکھیے یہ کس قبیلے کا آدمی ہے، یہ اس قبیلے کا ہے کہ اس قبیلے کا ہے، یہ شیر دیش ہے، اہل سنت والا ہے، یا دشمن اہل سنت والا ہے، یہ حافظ ملت والا ہے، یا دشمن ملت والا ہے، یہ بریلی کے امام محمد رضا والا ہے، یا احمد مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ دیکھ لو نماز کی تبلیغ تو کوئی نہیں کرتا ہے مگر نماز پڑھانے والا اگر عشق مصطفیٰ کو سینے میں رکھتا ہے تو اپنے گھر اور مسجد میں لگا دو، اگر دشمن مصطفیٰ ہے تو نماز کی تبلیغ کرتا ہے اسے باہر نکال دیا کرو۔ یہ معاویہ ہے۔ بے شک حق ہے۔ اب دیکھیے جناب معاویہ ابو سفیان کے بیٹا، ابو سفیان کے بھی ایک بیٹا، اس کا نام بھی ابو سفیان، پہلے نام ایسی رہتا تھا۔ آپ نے ایک عبداللہ جب آپ کہیں گے تو کتنے عبداللہ ہوتے ہیں؟ بولو عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن کون ہے عبداللہ؟ تو نام سے نہیں کنیت سے لوگ جانا جاتے تھے۔ سعد ہے تو سعد بن معاذ ہے، سعد بن جبل ہے، کون ہے تو باپ کے نام سے لوگ جانا جاتے تھے۔ تو ابو سفیان اپنے بھائی معاویہ کو ساتھ لے کر ملک شام کے دمشق میں گئے اور جناب سیدنا ابو بکر نے ان کو دمشق کا حاکم بنایا۔ دمشق سیریا میں ایک شہر ہے اور دمشق کا حاکم آپ کو بنایا ملک شام میں۔ جب تک وہ زندہ رہے حاکم دمشق رہے۔ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی، اب دیکھیے معاویہ کو بادشاہ بننے کی راہ ہو رہی ہے، اپنے بھائی معاویہ کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا اور اب ابو سفیان کی جگہ معاویہ ابن ابو سفیان حاکم دمشق ہو گئے۔ معاویہ کا رہن سہن، کپڑا لتا، بیش بھوسا یہ الگ دکھتا تھا، اسی لیے جناب عمر بن خطاب انہیں کیسر عرب کا چونکہ نفیس کپڑا، نفیس کھانا، یہ سب امیر معاویہ کا شیوا تھا، بڑے باپ کے بیٹا تھے، کفر کی حالت میں بھی ابو سفیان بڑا تھا اور
السلام کی حالت ابھی ابو سفیان بہت بڑے ہوئے، اتنے بڑے ہوئے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ابو سفیان کے جو گھر میں چلا جائے۔ اب امیر معاویہ حاکم دمشق ابو بکر کے زمانے میں رہے، جب عمر ابن خطاب کا زمانہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے زمانے میں ہوئے، اب حضرت عمر ابن خطاب کے وصال کے بعد جب جناب عثمان غنی کی خلافت آئی ہے تو صرف دمشق کا نہیں اور سیریا کل شام، ملک شام کا گورنر امیر معاویہ کو بنا دیا۔ اب امیر معاویہ کو حضرت عمر ابن خطاب کے بعد حضرت عثمان غنی نے، اب یہاں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اگر ان کا خاندان غلط ہوتا تو کبھی ابو بکر صدیق ان کے بھائی کو نہیں بناتے، اگر یہ خود غلط ہوتے تو حضرت عمر ابن خطاب جیسا جلیل القدر کرے سخت صحابی جس کو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، میرا عمر کفار پہ سخت ہے، مفسرین نے فرمایا اس آیت کے مشاروں میں عمر ہے، عمر جیسا جس نے خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابی اور فاتح اسلام کو صرف ایک چھوٹی سی لفظ کی بنیاد پر معزول اور سسپینڈ کر دیا تھا، اگر معاویہ اس لائق نہیں ہوتا تو عمر ابن خطاب نے ان کو سسپینڈ ضرور کرتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ملک شام کے گورنر امیر معاویہ ہو گئے۔ گورنری امیر معاویہ، دیکھیے یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں، سیاست، تدبیریں، حکمتیں اپنی جگہ ہیں، تقویٰ، طہارت، خصوصیت، وقار اپنی جگہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان مقابلہ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولا علی تو امام الاولیاء ہیں، امام الصدیقین ہیں، امام المتقین ہیں، مگر حکومت چلانے کا جو تجربہ اور سیاست اور تدبر امیر معاویہ نے پایا تھا وہ دوسرے خیلے نے نہیں آتا۔ اور عرب کا دماغ عمرو بن عاص جیسا مدبر، مغیرہ بن شعبہ جیسا مدبر اسلام، یہ لوگ بڑے بڑے سیاست دان صحابہ کا نام ہے اور ان لوگوں نے فتوحات اسلامیہ میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ اگر مصر پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے تو وہ عمرو بن عاص کی دین ہے، اگر شام پہ پرچم اسلام لہرا رہا ہے تو معاویہ ان کے کنبے اور ان کے ساتھیوں کی دین ہے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھو پھر آپ کو فتوحات اسلامیہ سمجھ میں آئے۔ تو معاویہ نے جب وہاں کی گورنری سنبھالی تو ایک وہ ہوتا ہے جس سے دنیا ناراض ہوتی ہے، معاویہ کا دنیا گرویدہ، ایسا گرویدہ پورا شام معاویہ کے حکم پہ کھڑا رہتا تھا۔ اتنا مضبوط گورنر امیر معاویہ جیسا کوئی اور نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ایک دھاک اور چھاپ چھوڑی اور 20 برس تک حکمرانی کیا۔ حاکم دمشق اور حاکم شام بن کر 20 برسوں تک انہوں نے حکمرانی کیا۔ اور جب خلافت علی کا دور آیا اس کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا، جب امام حسن نے خلافت کی بات دور معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا تو اب معاویہ تمام عالم اسلام کے مطلق العنان بادشاہ ہو گئے۔ مملکت اور سلطنت اسلامیہ کا والی تنہ تنہا معاویہ جس کے جوڑ اور پاٹ کا کوئی نہیں تھا تو شام کا گورنر بن کر 20 برس اور حاکم عالم اسلام بن کر 20 برس 40 برس تک حکومت کرنے والے صحابی کا نام معاویہ ہے۔ اور رسول اللہ سے پیار تھا۔ اچھا صحابہ بھی بہت تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن نے جب امیر معاویہ کو خلافت کی بات ڈور دی تو اب امیر معاویہ کا اکرام دیکھیے، 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن کی گود میں ڈال دے۔ جنگ صفین
کا مار کا گھمسان کا رن ہے۔ علی کے بھائی عقیل آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کچھ پیسے دے دو۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ بیت المال ہے، یہ علی ابن ابی طالب، اس میں سے بھائی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو کہا آپ کہیے تو ہم معاویہ کے پاس چلیں۔ ارے اگر یہ لڑائی عصبانیت کی وجہ سے ہوتی تو علی کے بھائی یہ عقیل کہیں کہ ہم چلے جائیں معاویہ کے پاس، اور حضرت علی بھی کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا معاویہ دشمن اسلام ہے، یہ نہیں کہا معاویہ دشمن جان ہے، فرماتے ہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن وہ دیتا ہے تو چلے جاؤ۔ یہ گئے اور 1,00,000 درہم معاویہ سے لے کر چلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے سخاوت معاویہ۔ حضرت سیدنا علی کی تعریف و توصیف سے آپ کا چہرہ کبھی خراب نہیں ہوا، چہرے کے اتار چڑھاؤ نے کبھی علی کی دشمنی ظاہر نہیں کی۔ اختلاف ضرور تھا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ علی اگر خون عثمان کا قصاص لینے کے قابل نہیں ہے تو علی رسول اللہ کا خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے معاویہ میدان میں شامل لشکر کو لے کر اترا۔ یہ الگ بات ہے کہ معاویہ کی یہ خطا اجتہادی تھی اور علی حق پر تھے، پہلے علی کو خلیفہ مان لیتے، اس کے بعد جو مطالبہ کرنا تھا۔ لیکن اگر یہ غلطی امیر معاویہ سے ہوئی تو جناب طلحہ کو کیا بولیں گے آپ، جناب زبیر کو کیا بولیں گے آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا تم اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، اور اس میں زبیر بھی ہے، سعد بن ابی وقاص بھی ہے، جن کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اگر انہوں نے جناب علی سے لڑائی اور اختلاف کیا تو یہ اختلاف رسول اللہ کی اس بشارت سے ہے الگ۔ اب ان کا عشق دیکھیے، امیر معاویہ 78 سال کی عمر ہے اور دمشق میں ہے، فالج نے اٹیک کیا، لقوہ کی بیماری میں۔ جب یہ مرض موت میں آئے تو یہ بہت روتے اور پشیمہ ہوتے، یہ کہتے کاش میں عرب کا ایک بدو ہوتا، کاش کہ میں عرب کا ایک دیہاتی ہوتا، کاش کہ میں فلاں قبیلے کا ایک آدمی ہوتا، میں حکومت میں نہیں پڑتا، علی سے اختلاف میں نہیں پڑتا، میں لڑائی نہیں لڑتا، کاش کہ معاویہ ایک معمولی سا آدمی ہوتا۔ اے لوگوں، میں جب انتقال کر جاؤں پہلے ان کے بیٹا کی وصیت، ان کے بیٹا کے تعلق سے ان کی وصیت، یزید خلافت کا حقدار تو حسین بن علی ہی ہے۔ بزرگوں نے جو جملہ لکھا ہے، امیر معاویہ نے فرمایا خلافت کے حقدار تو حسین ہیں، جب وہ کمال کو پہنچے تو خلافت ان کو دینا، اور ابھی فی الحال تجھے خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حسین کو کبھی بھوکا نہیں رکھنا، حسین کو پیاسا سونے نہیں دینا، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت اور پیار کرنا۔ اگر یزید نے اس کے برخلاف کیا تو یزید کے کرتوت کا وبال امیر معاویہ کی گردن پر کیوں؟ امیر معاویہ نے یہ وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو میں نے سنبھال رکھا ہے، میں نے سنبھال رکھا ہے رسول اللہ کی چادر، میں نے سنبھال رکھا ہے رسول اللہ کی لنگی شریف، میں نے سنبھال رکھا ہے رسول اللہ کی قمیص۔ معاویہ کو قمیص رسول اللہ میں کفنانا اور رسول اللہ کے اعزاز سے باندھ دینا۔ میں نے رسول اللہ کے منہ مبارک چند بالوں کو بھی رکھا ہے، میں نے رسول اللہ کے مبارک ناخن آئے مبارک کے تراشے بھی رکھا ہے۔ جب قبر میں معاویہ جائے تو معاویہ کی قبر میں اس کی پیشانی آزائے وضو پر رسول
شک یہ ہے جناب امیر معاویہ۔ اختلاف کا جو سبب ہے، اب آپ انشاءاللہ کل سماعت کریں گے کہ امیر معاویہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صحابی، عالم اسلام کے اتنے بڑے حکمراں، اور آپ نے اپنے بیٹے کی خلافت کا اعلان کیا۔ اصل میں خاندان مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، رسول اللہ کا خاندان، لوگ یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ کل بھی اور آج بھی اور قیامت تک مسلمانوں کے درمیان انتشار کی وجہ اس کے سبب بنتے رہتے ہیں۔ ایک طرف کھڑا کرتے ہیں بنو امیہ کو، دوسری طرف بنو عباس کو اور قریشیوں کو، بنو عباس کو، بنو عبد المطلب کو۔ حد تو یہ ہے کہ معاویہ پانچویں پشت میں باپ کی طرف سے عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں ملتے، باقی طرف سے بھی پانچویں پشت میں عبد مناف رسول اللہ کے پانچویں پشت میں ملتے۔ یہ امیر معاویہ نہ یہ کہ صرف صحابی تھے، رسول اللہ کے خونی رشتہ دار۔ اسلام کی حکمت، اسلام کا فلسفہ، اسلام کی ترقیات، اگر امیر معاویہ کی فتوحات پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی جو بحری راستے سے اسلامی سلطنت کی توسیع کے لیے کلمہ شہادت اور طیبہ کا پیغام لے کر دنیا کے دیش سے۔ آج تو لڑائی آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجیے، فلسطین کا نام لینے کے بعد لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے، اوپر سے بمباری، سامنے سے بری فوج، اور ضرورت بحری راستے سے بحریہ کی فوج۔ بھارت میں بھی جل سینا، تھل سینا، وایو سینا ہے۔ اس وقت وایو سینا یہ ایئر فورس نہیں تھی جو ہے لڑائی آمنے سامنے، لیکن لڑائی کا جو دوسرا طریقہ سب سے پہلے اپنایا گیا اور کشتی پار جا کر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ارے وہ جھنڈا اسلام کو، علم اسلام کو دیش سے باہر لے جانے والا، جس جلالو اور صحابی اور مجاہد کا نام بعد میں دوسروں کا جڑا ہے، معاویہ ابن ابو سفیان۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں معاویہ جب لڑنے جاتا، اس کے گھوڑے میں، اس کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد جمع ہوتی ہے غبار، اس غبار کا مقابلہ کوئی نہیں۔ تو اتنے عظیم اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے اپنے وصال سے پہلے جو وصیتیں فرمائی، اپنے بیٹا یزید کو انہوں نے جو کچھ بھی پیغام دیا اور جو کچھ بھی یزید کو آپ نے وصیت پیش فرمایا، کیا آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ معاویہ ایک ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ تو آپ کل انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، لیکن امیر معاویہ نے اگر بنایا اپنے بیٹے کو، دنیا کہتی ہے بیٹے کو بنانا اسلام میں یہ پہلی ایجاد ہے اور یہ بدعت ہے۔ ابو بکر نے بیٹا کو نہیں بنایا، عمر نے بیٹا کو نہیں بنایا، عثمان نے بیٹا کو نہیں بنایا۔ میں کہتا ہوں اگر بیٹے کو بنانے پر اعتراض ہو تو اس زمانے کے پیروں کو کیا بولو گے جو اپنے بیٹوں کو اپنا سجادہ ان پیروں کو کیا بولو گے جو اپنی اولاد کو بناتے ہیں؟ ان کے منہ کو بند کیجیے، ارے ان کو سامنے والے چچا کو
سبحان اللہ. ایک ہے دھرتی پر، ایک ہے آکاش پر. کیا نام ہے؟ شبیر نام ہے. اور شبیر کا ذکر سن رہے ہو؟ ارے شبیر ہو تو شبیر جیسا جذبہ لے کر جگہ کرو، تاکہ تمہارے وہ دشمن جو آج پارلیمنٹ کے نزدیک سے تمہیں پکارتے ہیں اور اسمبلی ہاؤس سے جو تمہیں چیلنج دیتے ہیں، تم اٹھ کے کہہ دو ہم شبیر کے دیوانے ہیں. جب فرعون آتا ہے تو موسیٰ مہار لینے آتا ہے، جب یزید آتا ہے تو شبیر آتا ہے. ہر دور میں اٹھتے یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. آپ تو کھڑے ہو جاؤ چچا، ارے شبیر کی طرح کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. بہت مجاہدانہ نام ہے آپ کا. امام حسین کا نام تو شبیر ہی تھا. کیا تھا؟ شبیر تھا. تو بیٹھیے، شبیر کی مجلس میں آنے کے بعد شبیر ارے جگہ کرو بھائی. اب مجاہدانہ شان کے ساتھ جگہ رہو. درود سی پڑھیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے ایک نمبر کی بات یاد رکھو، ضرور یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا. یزید کے ظلم و ستم کو آپ جانتے ہو، اور یزید کیسا تھا اسے بھی آپ جانتے ہو. لیکن یزید کی آڑ میں ایک صحابی رسول پہ لعن و طعن کرنا، جہنم میں جانے کا یہ بہترین راستہ ہے. اس لیے ہم امیر معاویہ کو برا نہیں بھولیں گے. ذرا زور سے بولو، امیر معاویہ کو برا نہیں بولیں گے. ان کے ساتھ وہی عقیدہ رکھیں گے جو عقیدہ بریلی کے امام احمد رضا کا تھا. ہمارا عقیدہ معاویہ کے نام پر وہی ہے جو صدر الافاضل علامہ نعیم مراد آبادی کا تھا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے علماء اہل سنت کا تھا، مجاہد ملت کا تھا، حافظ ملت کا تھا، مفتی اعظم کا تھا، تاج الشریعہ کا تھا، شیخ العلماء کا تھا، شیخ الہند کا تھا، سلطان الہند کا تھا، غوث اعظم کا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. اور قرآن نے جو دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، شان امیر معاویہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت خوب سے ابھی کی جو اختلاف کربلا تک پہنچا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کے وصال کے بعد لوگ گن گاتے ہیں حضرت علی کا. بے شک علی حق پر تھے. اور یہ شیعہ ان میں بھی تو ایک دو نہیں 12 فرقے ہیں، 12 فرقے. ان شیعوں کو اگر اعلیٰ حضرت کچھ بولے تو آپ بولیں گے کہ احمد رضا بریلی کا بولتا ہے. اگر مفتی مولانا فاروق صاحب اور قاری اعظم صاحب بولے تو کہو کہ مد نگر کا مولانا اتنے بڑے کے خلاف اور اتنے کے تعلق سے بولتا ہے. ارے آپ کو التحفۃ الاثنا عشریہ اس کے تعلق سے جب آپ کو پڑھنا ہے، آپ کیا پڑھو گے؟ یہ تو بڑے بڑے مولانا نہیں پڑھواتے اس کتاب کو. شیخ عبدالحق محدث کیلوی رحمت اللہ علیہ نے جو شیعوں کے لیے رد بلیغ فرمایا ہے، آج بھی اہل سنت و جماعت کا ایک ایک فرد اٹھے، مت جاؤ گھوسی، مت جاؤ مبارک پور، مت جاؤ بریلی، مت جاؤ لکھنؤ، ڈائریکٹ جاؤ دہلی اور وہاں جاؤ کہ جس وقت نہ بریلی تھا نہ دیوبند تھا، جس وقت نہ کوئی دیوبندی تھا نہ بریلی تھا، اس وقت بھی شیعوں کے رد میں جو کتاب لکھ رہا ہے اسی کو دنیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتا ہے. شیعوں کا رد کر دینا اعلیٰ حضرت کی رہی، محدث دہلوی کی. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا علی وہ ہے جس سے لوگ دو قسم سے جہنم میں جائیں گے، ایک تو اس کے پیار میں جائے گا، ایک اس کی دشمنی میں جائے گا. بے شک. جناب عیسیٰ سے پیار اتنا کیا نصارہ نے کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. قرآن کہتا ہے لم یلد، اللہ
تعالیٰ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہیں. قرآن سے پوچھو, رسول اللہ سے پوچھو, عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, بیٹے نہیں ہیں. لیکن جس نے بیٹا کہا وہ جہنم میں گیا, اور جس نے عیسیٰ کی تکذیب یہودیوں نے کیا وہ بھی جہنم میں گیا. بے شک حق ہے. اب حضرت علی جناب عیسیٰ سے صدقہ لے رہے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرے پیار میں بھی کچھ جہنم میں جائیں گے, تیری دشمنی میں بھی جہنم میں جائیں گے. جب امیر معاویہ کا اختلاف, ان کی فوج شکست کھانے لگی اور فوج علی مقام صدیق میں غالب آنے لگی, 90,000 لوگ امیر معاویہ کے قتل ہو گئے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا علی کی حکمرانی ہے اور کل علی کا جھنڈا شام میں لہے گا. اختلاف کا ایک عجیب سبب پیدا ہوا, قرآن کو کھڑا کر دو, اب فیصلہ تیرا میرا, قرآن بولے گا. حضرت علی نے اپنی فوج سے کہا یہ دھوکہ ہے جو لڑائی میں دیا جا رہا ہے, مگر آپ کی فوج دو حصوں میں بٹ گئی, اور ایک حضرت علی کے ساتھ رہی اور دوسری علی کی بغاوت ہو گئی. جو ساتھ ہو گئے, جو علی کے موقف میں لگے رہے, وہ سنی کہلائے. جو علی کو لڑائی پہ جبرن اکساتے رہے وہ شیعہ علی کہلائے. اور جس نے علی کو اس لیے ان کی بغاوت اور مخالفت کیا کہ قرآن کو حکم کیوں مانا, بلکہ یہاں تک کہا کہ علی کافر ہو گئے, تو اب وہ خارجی ہو گئے, تو علی کی زیادہ دوستی بھی جہنم میں لے جائے. زیادہ دوستی کا مطلب آپ کا سمجھو پیار محبت, وہ جو ان کی شان سے زیادہ ہو, اور زیادہ دشمنی بھی جہنم میں لے جائے. اس لیے اہل سنت و جماعت کے صراط مستقیم پہ کھڑے رہو. کہاں کھڑے رہو؟ زور سے بولو. اہل سنت و جماعت کے, ارے زور سے بولو, صراط مستقیم اہل سنت و جماعت کے راستے پہ کھڑے رہو. نہ ہم خارجی ہیں, نہ ہم شیعہ رافضی ہیں, ہم بریلی کے امام کے پیروکار ہیں, اور علی سلام ہو تم کو, ہم تیرے ساتھ ہیں. اور یہ دونوں جہنمی طبقہ جہنم میں اس لیے ہے کہ لام لاننا جہنم دباد ہے عدلی نہ منکروں کا بس بد عقیدہ. سبحان اللہ. بہت خوب. یہ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ جہنم بنا اگر لوگ غلط نہ ہوں تو جہنم میں جانے کے لیے کوئی بچے گا ہی. اس لیے تو ان جہنمیوں کو جہنم مبارک ہو. ہم سرداران جنت کے غلام ہیں, ہمیں جنت مبارک. ہم پیار سردار عالم سے کرتے ہیں, ہم پیار سردار جنت سے کرتے ہیں. ہماری بیٹیاں سیدۃ النساء علی جنت کی کنیز ہیں. اگر ہماری بیٹیاں فاطمہ زہرا کے نقش قدم پہ چلے اور بیٹا حسین کے نقش قدم پہ چلے تو ساری دنیا پر اسلامی فتح کا جھنڈا. بے شک. سبحان اللہ. آج یہ جنہیں کھانے کا شعور نہیں, پتے پر کھانے والے, جنہیں پینے کا شعور نہیں, ڈھوپی کے گلاس میں پانی پینے والے, بیٹھنے کا شعور نہیں, حکمرانی کا طریقہ معلوم نہیں, آج تمہیں دھمکاتے ہیں. ہم اسلام کو یوں نہیں پائے ہیں. اسلام نے ایک مہذب طریقہ دیا ہے, ہمیں اسلام نے ایک مہذب تعلیم دی ہے. آج ہم پر کہتے ہو ہم دوسروں کی زمین پہ گھر بناتے ہیں, ہم دوسروں کی زمین پہ مکان بناتے ہیں, ہم مسجد اور مدرسہ بناتے ہیں. خدا کی قسم میرے اسلام کا پیغام سن لو, ہم اس وقت تک کسی زمین پر مسجد نہیں بناتے ہیں جب تک کہ وہ ہماری اپنی خاص بے شک. دی جائے, ہم اسے مسجد. بے شک. سبحان اللہ. تو اگر رسول اسلام اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا ہے, یہ حسینی لوگ ہیں بھائی, امام علی مقام کے نام پر ابھی مجھے
سے کسی نے کہا کہ تقریر ختم ہوگی اور وہ ڈھول اور باجا شروع ہوگا، کسی اسلامی کتاب میں ڈھول اور باجا لا کے دکھا دو، تیرے باپ کی میت رکھی ہو، تیرے نانا کی لاش رکھی ہو، تیرے گھر میں ماں کا لاشا تڑپ رہا ہو، اور تو ڈھول بجائے گا، تو ناچ نچائے گا،